بہت سی عورتیں بیان سن رہی ہیں فرعون کی ایک باندھی مسلمان ہو گئی۔ عورت تو ویسے کمزور ہوتی ہے اور پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، کلمہ چھپتا نہیں، اس کے دل میں اس کا ایمان تھا اور وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکتا ہے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ فرعون کو اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑایا اور ایک کڑے میں تیل ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ اس نے پھر باندھی کو بلایا، اس کی دونوں بیٹیوں کو بلایا، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی، اور جب وہ فرعون کے پاس آئی، فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہے تجھے اور تیری دونوں بیٹیوں سمیت اس تیل میں جلا دوں گا۔ ہاں ہاں مائیں سن رہی ہیں، مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہیں، کیا کچھ کر گزرتی ہیں۔ تاریخ ماں کی ممتا سے بھری پڑی ہے۔ اللہ نے بھی تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی، ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے اس کی دونوں بیٹیوں کو گرم تیل میں جلا دیا جائے اور پھر ماں کا ایک بول ان کی جان بچا سکتا ہو کہ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کر توبہ کر لینا، معاف کر دوں گا۔ ایک وقت ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا جان بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ ارے کون کہتا ہے موت سزا ہے؟ جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ان کے لیے موت تحفہ ہے، ان کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، وہ دنیا کے غموں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ انہوں نے کہا فرعون یہ تو 2 ہیں، اگر 100 ہوتی وہ بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فرعون نے اس کی ایک بیٹی کو اٹھایا، ٹانگوں سے پکڑا اور گرم تیل میں ڈال دیا۔ بیٹی نے کہا اماں، وہ گرم تیل میں جل گئی، چٹک گئی، مچھلی کی طرح تل گئی اور ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ نے ماں کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ بیٹی نے کہا اماں صبر صبر، ابھی تینوں جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرعون نے چھوٹی بیٹی کو اٹھایا جو دودھ پیتی تھی، جس کی آہ بھی نہ نکل سکی، اور اس کو گرم تیل میں ڈال دیا، وہ بھی چٹک گئی، مچھلی کی طرح تل گئی اور ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور ماں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھو دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، صبر کرنے سے آتا ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آہ نہ کر لبوں کو سیکھ، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی تباہ حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزہ ہوتے ہیں، یہ قمقمے تو بجھ جاتے ہیں۔ جو ایمان والے شمع روشن کر گئے وہ آج بھی روشن ہے، چلنے والوں کو ان سے راستہ ملتا ہے۔ باندھی نے فرعون سے کہا فرعون میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور کروں گا، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جب مجھے بھی جلا دو، میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ اور فرعون نے باندھی کو بھی جلا دیا، وہ بھی چٹک گئی، مچھلی کی طرح تل گئی اور تینوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد جب میرے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، جب میرے نبی بیت المقدس سے معراج کی طرف اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ جبریل میں زمین سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو زمین کے اس ٹکڑے سے آ رہی ہے جہاں فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی ہڈیوں سمیت دفن ہے، یہ خوشبو اس وقت سے آ رہی ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا قیامت تک ایسے ہی خوشبودار رہے گا۔ اللہ دنیا میں فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر فرعونوں کو پکڑ کے دکھایا۔ اللہ نمرودوں کو دنیا میں مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو پکڑ کے دکھایا۔ اللہ دنیا میں قارونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر قارونوں کو پکڑ کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار ہوگا، ایک طبقہ آگ کا حقدار ہوگا، اور اللہ پل صراط کو قائم کرے گا، ترازو کو لٹکائے گا۔ جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا، ترازو کو قائم کرے گا، پل صراط کو قائم کرے گا، اور پھر فرشتوں کو بلوائے گا، اور پھر مجھے بھی موت دے گا، آپ کو بھی موت دے دے گا۔